السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے 100 میگا واٹ کا شمسی توانائی کا منصوبہ ترجیحی بنیاد پر مکمل کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے قومی ہنگامی امدادی ادارے کو بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے صوبوں کے ساتھ تعاون مزید مضبوط بنانے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے تجارت میں پاکستان کی مسابقت بڑھانے کے لیے بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے عدالتی ترقیاتی منصوبوں کے لیے مطلوبہ وسائل کی بروقت فراہمی یقینی بنانے میں حکومتی تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سینٹ نے آج ایک متفقہ قرارداد منظور کی جس میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا گیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے حزب اختلاف کو حکومت کے ساتھ مذاکرات میں اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پاکستان نے بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں قرار دینے کے امریکی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ بھارتی حکومت نے 15 اگست کو اپنے یوم آزادی سے قبل اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ غزہ میں بھوک کے باعث مزید 5 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ دروبہ میں جاری ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ کا شمسی توانائی کا منصوبہ 1 سال میں مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں گلگت بلتستان کے لیے 100 میگا واٹ کے شمسی توانائی کے منصوبے پر ہونے والی پیش رفت کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ اس منصوبے کی نگرانی خود کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ شمسی توانائی کا منصوبہ ترجیحی بنیاد پر مکمل کیا جائے گا تاکہ گلگت بلتستان میں سستی اور ماحول دوست بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ شہباز شریف نے منصوبے کے پورے بنیادی ڈھانچے کو موسمیاتی اثرات سے محفوظ رکھنے کی صلاحیت کا حامل بنانے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت منصوبے کے لیے تمام فنڈنگ فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ شمسی توانائی گلگت بلتستان اور دور دراز علاقوں کو بجلی فراہم کرنے کے لیے موزوں ترین حل ہے تاکہ انہیں 18 سے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے نجات دلائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے گلگت بلتستان کے عوام کو سستی اور ماحول دوست بجلی بھی فراہم ہوگی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے بجلی کے قابل تجدید ذرائع کو انرجی مکس میں شامل کرنا ہوگا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ گلگت بلتستان میں پن بجلی اور شمسی ذرائع سے بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ شدید موسمی حالات میں لوگوں کو لوڈ شیڈنگ سے نجات مل سکے۔ وزیر اعظم نے منصوبے کی تعمیر میں شفافیت یقین بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قدرتی آفات کی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے کو ہدایت کی ہے کہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد اور بحالی کے لیے صوبوں کے ساتھ تعاون مزید مضبوط کیا جائے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج اسلام آباد میں چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک سے ملاقات کے دوران جاری کی۔ شہباز شریف نے مزید ہدایت کی کہ موسمی حالات اور کسی بھی قسم کی ممکنہ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر حساس علاقوں کے لوگوں کو پیشگی انتباہ یقینی بنایا جائے۔ ملاقات میں وزیر اعظم کو ملک بھر میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کے متاثرین کے لیے جاری امدادی سرگرمیوں اور مستقبل میں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو گلگت بلتستان میں پیشگی انتباہ کے نظام کے مکمل طور پر فعال بنانے کے حوالے سے پیش رفت اور اس سلسلے میں وزارت موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ تعاون کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ
کہ پاکستان اور مراکش کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں جنہیں دونوں ملکوں کے باہمی مفاد کے لیے مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ مراکش کے سفیر محمد کیمرون سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ پاکستان مختلف شعبوں میں مراکش کے ساتھ دوطرفہ تعاون مزید بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے 2022 کے سیلاب کے دوران پاکستان کی مدد کرنے پر مراکش سے تشکر کا اظہار کیا، جو دونوں ملکوں کے درمیان گہری دوستی کا عکاس ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانے اور علاقائی اور عالمی تجارت میں پاکستان کی مسابقت کو بڑھانے کی خاطر طریقہ کار آسان بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں پاکستان کی بندرگاہوں کی آپریشنل کارکردگی کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اجلاس میں بندرگاہوں پر ہجوم کے مسئلے سے نمٹنے، تجارتی سہولیات کو بہتر بنانے اور برآمدات اور مجموعی اقتصادی سرگرمیوں میں معاونت کے لیے ترسیلی نظام کو بہتر بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کی جس میں دوست ممالک کے ساتھ تعاون مضبوط بنانے کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں باہمی روابط مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے اقدامات پر توجہ مرکوز کرنے کے ساتھ ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، تعلیم، صحت، روابط، ثقافت اور زراعت سمیت دیگر کئی شعبوں کے حوالے سے متعدد تجاویز پر غور کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے پاکستان کے مالیاتی اور کارپوریٹ شعبوں میں پیشہ ورانہ مہارت، مالی شفافیت اور ضابطۂ اخلاق کے معیار کو فروغ دینے میں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اور پاکستان کے گراں-قد کردار کو سراہا ہے۔ انہوں نے خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے 400ویں کونسل اجلاس میں شرکت کے دوران کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے خواہش مند مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے قابل عمل اور سازگار ماحول قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے ساتھ خارجہ، دولت مشترکہ اور ترقی کے دفتر کے محاصل اکٹھے کرنے، سرمایہ کاری اور تجارتی پروگرام کی راہبر کمیٹی کے اجلاس کی مشترکہ صدارت کر رہے تھے۔ وزیر خزانہ نے ٹیکس نظام، سرمایہ کاری، تجارت اور معاشی شعبوں کے اصلاحاتی اقدامات پر ہونے والی پیش رفت کو سراہا۔ گفتگو کے دوران جین میریٹ نے پاکستان کے معاشی اصلاحات کے مقاصد کے حصول میں مدد دینے کے برطانوی حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ ملاقات دونوں فریقوں کی جانب سے ریمٹ پروگرام کے تحت اشتراک عمل جاری رکھنے کے عزم کے اعادے کے ساتھ ختم ہوئی، جو پاکستان کی معاشی بنیادوں کو مضبوط بنا کر اصلاحات کا عمل تیز کرے گا، جس سے پائیدار اقتصادی ترقی ممکن ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے تنازعات کے حل کے لیے متبادل طریقہ کار کی کامیابی یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے، جس کا مقصد ٹیکس سے متعلق تنازعات کا بروقت حل یقینی بنانا ہے۔ وہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ چیف جسٹس نے ایک بار پھر کہا کہ اسے حقیقی معنوں میں کامیاب بنانے کے لیے حکومتی تعاون ناگزیر ہے۔ ملاقات کے دوران چیف جسٹس نے سپریم کورٹ کے جاری اقدامات کو اجاگر کیا، جن کا مقصد انصاف تک رسائی بہتر بنانا، عدالتی نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنا، ٹیکس سے متعلق مقدمات کی کیٹیگریز بنانا اور ٹیکنالوجی پر مبنی اصلاحات کے ذریعے خدمات کی فراہمی بہتر بنانا ہے۔ وفاقی وزیر نے عدلیہ کے اصلاحاتی ایجنڈے کو سراہتے ہوئے عدالتی ترقیاتی منصوبوں کے لیے درکار وسائل کے بروقت فراہمی یقینی بنانے کے لیے حکومتی تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ فریقین نے قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے عدلیہ اور انتظامیہ کے مربوط کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینٹ نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی، جس میں تمام اقلیتوں کے آئینی، قانونی اور انسانی حقوق کے تحفظ کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتے ہوئے ان کے وقار، تحفظ اور ملک کے شہری کے طور پر ان کی مساوی حیثیت کو یقینی بنایا گیا ہے۔ یہ قرارداد سینیٹر دنیش کمار نے پیش کی، جس میں ملک کی ترقی، خوشحالی اور اتحاد میں اقلیتوں کے گراں قدر کردار کا اعتراف کیا گیا ہے۔ سینٹ نے آج اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹیز کے ترمیمی بل مجریہ 2025 کی منظوری دی۔ یہ بل وزیر تجارت جام کمال خان نے پیش کیا تھا۔
وزیر ریلوے حنیف عباسی نے پاکستان ریلوے کی کارکردگی بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج قومی اسمبلی میں سید رفیع اللہ اور شازیہ مری کے توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ریلوے ملازمین کو تنخواہوں اور پینشن کی بروقت ادائیگی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ تاہم انہوں نے ملازمین کو دیگر مواد کی فراہمی میں 12.5 ارب روپے کی کمی کی نشاندہی کی۔ حنیف عباسی نے کہا کہ اس معاملے کو فائنانس ڈویژن کے ساتھ اٹھایا گیا ہے تاکہ اسے حل کیا جا سکے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے ایک اور توجہ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سابقہ فاٹا اور پاٹا کے علاقے انکم ٹیکس سمیت بہت سے ٹیکسوں سے مستثنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہاں صرف مقامی طور پر تیار کردہ اور فروخت ہونے والی اشیاء پر 10% GST لگایا گیا ہے۔ بلال اظہر کیانی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قبائلی علاقوں کے عوام کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ قبائلی علاقوں کی تعمیر نو ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ایوان میں آج 5 بلوں کی منظوری دی گئی۔ ان بلوں میں لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسلز کا ترمیمی بل مجریہ 2025، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ری آرگنائزیشن ترمیمی بل مجریہ 2025، ایسڈ اینڈ برن کرائم بل مجریہ 2024، یونیورسٹیوں میں مستحق افراد کے لیے خصوصی نشستیں مختص کرنے کا بل مجریہ 2024 اور زکوٰۃ اور عشر کا ترمیمی بل مجریہ 2025 شامل ہیں۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 11 بجے ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے حزب اختلاف کو حکومت کے ساتھ مذاکرات میں اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق انہوں نے ایوان کے نگراں کے طور پر کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسپیکر نے کہا کہ مذاکرات ہی سیاسی اختلافات کے حل کا واحد راستہ ہیں اور وہ اس مقصد کے حصول کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ آئین، قانون، پارلیمانی روایات اور قواعد و ضوابط سب کے لیے برابر ہیں اور جمہوریت کے استحکام کے لیے ان پر عمل درآمد ناگزیر ہے۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ کوئی بھی فورم قومی اسمبلی سے بالاتر نہیں ہے اور تمام سیاسی جماعتوں سے کہا کہ وہ ایوان کو مستحکم کرنے کے لیے آگے آئیں۔ اسپیکر نے اعادہ کیا کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن اس کو تعمیری بات چیت میں تبدیل کرنا ملک کے وسیع تر مفاد میں ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے حکومتی اداروں، ماہرین صحت، ذرائع ابلاغ اور عوام پر زور دیا ہے کہ وہ چھاتی کے سرطان کے خاتمے کے حوالے سے شعور پیدا کرنے کے لیے ملک کو مل کر کام کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج اسلام آباد میں پنک ریبن پاکستان کے بانی اور اعزازی CEO عمر آفتاب سے ملاقات کے دوران کیا۔ خاتون اول نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ ہر 9 میں سے ایک پاکستانی خاتون خطرے میں ہے اور خبردار کیا کہ تاخیر سے تشخیص کے باعث سالانہ ہزاروں جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ انہوں نے چھاتی کے کینسر کے علاج کی سہولیات کو پسماندہ دیہی علاقوں تک توسیع دینے پر زور دیا۔ پاکستان نے بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں قرار دینے کے امریکی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے آج اسلام آباد میں ایک بیان میں کہا کہ پاکستان نے مجید بریگیڈ کو 18 جولائی 2024 سے دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ BLA اور مجید بریگیڈ پاکستان میں متعدد دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہیں، جن میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردی کا گھناؤنا واقعہ اور خضدار بس حملہ بھی شامل ہے، جس کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ اور ہر قسم کی دہشت گردی کو ختم کرنے کے غیر متزلزل عزم پر بھی قائم ہے۔ ضلع یوب میں سمبازا کے نواحی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز نے بھارت کے حمایت یافتہ مزید 3 خوارج کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق خوارج کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ علاقے میں دراندازی کو روکنے کی 4 روزہ کارروائی کے دوران ہلاک ہونے والے خوارج کی تعداد 50 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے 79ویں یوم آزادی اور مارکہ حق کی فتح کا جشن بھرپور انداز میں منانے کے لیے ملک بھر میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ عمارتوں کو قومی پرچموں، جھنڈیوں اور قمقموں سے سجایا جا رہا ہے۔ لوگوں نے اپنی گاڑیوں اور گھروں کی چھتوں پر قومی پرچم لہرائے ہیں۔ ملک کے کونے کونے میں بازاروں اور سڑکوں کے کناروں پر قومی پرچم، جھنڈیاں، ٹوپیاں اور سبز اور سفید رنگوں میں بچوں کے ملبوسات فروخت کرنے والے سٹالز لگائے گئے ہیں۔ مارکہ حق کے تحت آپریشن بنیانم مرصوص میں
بھارت کے خلاف پاکستان کی کامیابی نے اس سال یوم آزادی کی تقریبات کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ مختلف سماجی، ثقافتی اور حکومتی تنظیموں نے یوم آزادی کے حوالے سے خصوصی پروگرام ترتیب دیے ہیں۔ ریڈیو پاکستان بھی اس موقع پر خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ یوم آزادی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے غلام حیدر کی رپورٹ۔ یوم آزادی کے قریب آتے ہی صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ اس سلسلے میں وال سٹی آف لاہور اتھارٹی نے لاہور قلعہ، شالامار باغ، جہانگیر اور نور جہاں کے مقبروں کو بھی برقی کمکموں اور سبز ہلالی پرچموں سے سجایا ہے۔ اس کے علاوہ اندرون لاہور میں تاریخی دروازوں اور شاہی گزرگاہوں کی دلکش تزئین و رائش کی گئی ہے۔ ادھر آج لاہور میں آزادی سائیکل ریس کا اہتمام کیا گیا، جس میں صوبائی وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت کے زیر اہتمام آج جشن آزادی کے سلسلے میں پہلے میوزک کنسرٹ کا الحمرا کلچرل کمپلیکس میں انعقاد کیا گیا۔ جشن آزادی کے اس کنسرٹ میں مارکہ حق کے شہداء اور غازیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ اقبال اکادمی پاکستان کے زیر اہتمام آپریشن بنیان و مرصوص اور علامہ اقبال کے نظریہ حق و باطل کے تناظر کے عنوان سے اکادمی کی مرکزی لائبریری میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ بہاولپور ڈویژن کے تینوں اضلاع میں یوم آزادی کے حوالے سے رانا رضوان کی رپورٹ۔ سرکاری عمارتوں کو قومی پرچموں، جھنڈیوں اور روشنیوں سے سجایا گیا ہے۔ یوم آزادی کے سلسلے میں ڈویژن بھر میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریفک کے بھی بھرپور انتظامات کیے گئے ہیں۔ مارکہ حق کے تحت آپریشن بنیان و مرصوص میں بھارت کے خلاف پاکستان کی کامیابی نے اس سال یوم آزادی کی تقریبات کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اور اب کراچی سے فہیم الرحمان کی رپورٹ۔ پورے شہر کی سرکاری و نجی عمارتوں، گلیوں، مارکیٹوں، چوک چوراہوں اور گھروں پر سبز ہلالی پرچم، سبز اور رنگ برنگی برقی کمکموں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے اور نجی تنظیموں، اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیوں کی جانب سے مختلف تقریبات کے انعقاد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور اب آخر میں بلوچستان کے یوم آزادی کے حوالے سے ثاقب عزیز کی رپورٹ۔ کوئٹہ سمیت صوبے بھر میں بازاروں، گلیوں اور مرکزی شاہراہوں کو قومی پرچموں، جھنڈیوں اور بینروں سے سجایا گیا ہے، جبکہ سرکاری و نجی عمارتوں پر برقی کمکموں کی مدد سے چراغاں کیا گیا ہے۔ جشن آزادی اور مارکہ حق میں فتح کے سلسلے میں محکمہ امور نوجوانان کے زیر اہتمام آج کوئٹہ میں 2 روزہ وال پینٹنگ مقابلوں کا انعقاد کیا گیا، جو کل تک جاری رہے گا۔ اسی طرح صوبے کے دیگر تمام اضلاع میں بھی یوم آزادی اور مارکہ حق میں فتح کا جشن منانے کے لیے بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یوم آزادی اور مارکہ حق میں فتح کے جشن کے سلسلے میں جمعرات کو اسلام آباد کے شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں دفاعی اور ثقافتی نمائش منعقد ہوگی۔ پریڈ گراؤنڈ یوم آزادی کی صبح 10 بجے عام لوگوں کے لیے کھولا جائے گا۔ لوک ورثہ کے زیر اہتمام ثقافتی سرگرمیاں پیش کی جائیں گی، جن میں چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی ثقافت کو اجاگر کیا جائے گا۔ دفاعی نمائش میں مسلح افواج کے سٹالز لگائے جائیں گے، جہاں عسکری ساز و سامان کی نمائش کی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد نے دارالحکومت اسلام آباد کی حدود میں کل کے لیے عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلام آباد میں قائم تمام نجی ادارے، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور نجی کاروباری کمپنیاں اور دفاتر کل بند رہیں گے۔ تاہم اسلام آباد کی حدود میں ضلع انتظامیہ کے تحت آنے والے ضروری خدمات کے تمام دفاتر کھلے رہیں گے۔ اسی طرح تمام وفاقی وزارتیں، ڈویژنز اور وفاق سے ملحقہ شعبے اور دفاتر بھی کھلے رہیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے زیر کنٹرول ریاستی تحقیقاتی ایجنسی نے بھارتی نیم فوجی دستوں کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے شہر سری نگر میں جیل میں بند جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کی رہائش گاہ اور متعدد گھروں پر چھاپہ مارا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق انہوں نے شہر میں 8 مقامات پر چھاپے مارے اور گھروں کی تلاشی لی۔ ادھر بھارتی حکومت نے 15 اگست کو اپنے یوم آزادی سے پہلے مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ بھارتی افواج کی بھاری نفری کی تعیناتی سے علاقہ فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا ہے، جس کے 20 اضلاع میں خاص طور پر سرحدی علاقوں کے قریب چوکیاں قائم کی گئی ہیں۔ علاقے پر قبضے کی مشقیں اور گاڑیوں کا سخت معائنہ کیا جا رہا ہے۔
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی پولیس نے ضلع راجوری میں کتابوں کی دکانوں پر چھاپے مار کر 25 کتابیں ضبط کی ہیں، جن پر مودی کی قیادت میں بھارتی حکومت نے تنازع کشمیر کے تاریخی حقائق کو مٹانے کے لیے پابندی عائد کی تھی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پولیس نے جموں میں ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پولیس نے حال ہی میں ممنوعہ کتابوں کا سراغ لگانے اور ضبط کرنے کے لیے ضلع بھر میں متعدد مقامات کی بڑے پیمانے پر تلاشی لی۔ یہ کارروائی ممنوعہ مواد کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کی گئی۔ پولیس نے عام لوگوں خصوصاً بک شاپ مالکان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ 25 ممنوعہ کتابوں میں سے کوئی بھی نہ خریدیں اور نہ ہی اسے فروخت کریں۔ غزہ میں بھوک کے باعث 2 بچوں سمیت مزید 5 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 227 ہو چکی ہے، جن میں 103 بچے بھی شامل ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ تروبہ میں تیسرے اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 25 اوورز میں 88 رن بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ پاکستان کی کپتان فاطمہ ثنا اور بائیں ہاتھ سے کھیلنے والی اوپنر منیبہ علی کی ICC ویمن T20 پلیئر رینکنگ میں بہتری آئی ہے۔ فاطمہ ثنا 4 درجے بہتری کے بعد 59ویں پوزیشن پر آ گئی ہیں۔ آئرلینڈ کے خلاف حالیہ سیریز میں بولنگ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے بعد وہ بولنگ رینکنگ میں مشترکہ طور پر 39ویں پوزیشن پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے سیریز میں سب سے زیادہ 6 وکٹیں حاصل کیں۔ تاہم منیبہ علی کی فائنل میچ میں ناقابل شکست سنچری سے وہ 3 درجے اضافے کے ساتھ 32ویں پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ گلنور ٹمبٹ دنیا کی دوسری بڑی چوٹی K2 سر کرنے والی پہلی ترک خاتون ہیں۔ وہ رواں برس جون میں پاکستان پہنچی اور ابتدا میں ترچمیر چوٹی سر کی۔ گلنور اس سے پہلے ترکی، روس، جارجیا، نیپال، آرمینیا اور امریکہ سمیت 7 چوٹیاں اور 30 اونچے پہاڑ سر کر چکی ہیں۔ وہ ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والی بھی پہلی ترک خاتون ہیں۔ 13 سالہ پاکستانی تائیکوانڈو کھلاڑی سید محمد ہادی جعفری نے ملیشیا انٹرنیشنل چیمپئن شپ میں ایشیا بھر کے ایتھلیٹس کو شکست دے کر ایونٹ میں گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہے۔ 7ویں جماعت کے طالب علم ہادی جعفری نے کمبوڈیا، سنگاپور، تھائی لینڈ اور چین کے مخالف کھلاڑیوں کو 4 مختلف مقابلوں میں شکست دی اور فتح حاصل کی۔ وہ اس سے پہلے ورلڈ تائیکوانڈو قطر اوپن میں چاندی اور ملیشیا کپ میں سونے کا تمغہ جیت چکے ہیں۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب کی ٹیموں نے اسلام آباد میں کھیلی جانے والی آزادی کپ 10 پن بولنگ چیمپئن شپ کے ٹیم ایونٹ فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ملک بھر سے مرد و خواتین 9 کیٹیگریز کے مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب 14 اگست کو ہوگی، جس میں کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ چوتھی سالانہ نیشنل مکسڈ مارشل آرٹس چیمپئن شپ کا کوارٹر فائنل مرحلہ لاہور میں ختم ہو گیا ہے۔ 2 روزہ چیمپئن شپ میں مختلف کیٹیگریز میں 200 سے زیادہ مرد و خواتین کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ چیمپئن شپ کے سیمی فائنل اور فائنل کی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 75 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,47,005 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید $282.35 اور قیمت فروخت $282.85۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ $379.25 اور $379.92۔ یورو $328.09 اور $328.67 اور سعودی ریال قیمت خرید $75.34 اور قیمت فروخت $75.37۔ اور آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,07,184 رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ یوم آزادی اور مارکہ حق میں کامیابی کا جشن منانے کے لیے دفاعی اور ثقافتی نمائش جمعرات کو شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں منعقد کی جائے گی۔ یوم آزادی کو پریڈ گراؤنڈ عوام کے لیے صبح 10 بجے
کھول دیا جائے گا۔ الحمرا آرٹس کونسل لاہور نے آج اپنے سمر کیمپ میں 80 سے زیادہ نوجوان فنکاروں کے 150 فن پاروں کی رنگا رنگ نمائش کا انعقاد کیا۔ نمائش کا افتتاح پنجاب کے اطلاعات و ثقافت کے سیکریٹری اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا سید طاہر رضا حمدانی نے گیلری کا دورہ کیا اور شرکاء کی صلاحیتوں کی تعریف کی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ تمام فن پاروں کو ڈیجیٹائز کر کے الحمرا کی ویب سائٹ پر جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے نوجوانوں کے فنکارانہ تخلیقی کام اور ان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ ایسے اقدامات سے پاکستان کے ثقافتی مستقبل کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ کینیڈا میں سائنسدانوں کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے یادداشت کھو جانے کی بیماری کے محرکات کو دریافت کیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دماغی خلیوں کی کمزوری کے باعث اکثر اوقات یادداشت قائم نہیں رہتی۔ سائنسدانوں نے اس عمل کا حساس سائنسی آلات کے ساتھ بغور مطالعہ کیا۔ سائنسدانوں نے اس سلسلے میں ابتدائی تحقیق چوہوں پر کی۔ تحقیقاروں کا کہنا ہے کہ دماغی خلیوں کو طاقتور بنا کر اس بیماری کا سدباب کیا جا سکتا ہے۔ اس تحقیق سے نہ صرف دماغی خلیوں کی کارکردگی سامنے آئی ہے بلکہ اس سے مستقبل میں دماغی امراض کے حوالے سے مزید اہم معلومات بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ ناسا کے سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مریخ پر موجود ان کی خلائی گاڑی نے ایک ایسا پتھر دریافت کیا ہے جس کی ساخت بالکل سمندری مرجان کورل جیسی دکھائی دیتی ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور حبس برقرار رہنے کا امکان ہے، تاہم شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار، بھلائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود اور حبس رہا، تاہم بھلائی خیبر پختونخوا، شمال مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں مالم جبہ سے 13 ملی میٹر، کاکول سے 8، کشمیر میں کوٹلی سے 12 ملی میٹر، گڑھی دوپٹہ سے 3، مظفر آباد سے 1، پنجاب میں سیالکوٹ سے 6، مری اور نارووال سے 4 ملی میٹر، لاہور میں 3، گجرانوالہ میں 3، فیصل آباد میں 1 اور اسی طرح گلگت بلتستان میں بابو سر ٹاپ سے 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دال بدین میں 45، نوکنڈی اور چلاس میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہر جیسا کہ اسلام آباد میں 31، مری میں 23، لاہور میں بھی 31، کراچی میں بھی 31، مظفر آباد میں 34، اسکردو میں 36، سری نگر میں 33، شوپیاں میں بھی 33، اننت ناگ میں 32، پلوامہ میں بھی 33 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے 100 میگا واٹ کا شمسی توانائی کا منصوبہ ترجیحی بنیاد پر مکمل کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے قومی ہنگامی امدادی ادارے کو بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے صوبوں کے ساتھ تعاون مزید مضبوط بنانے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے تجارت میں پاکستان کی مسابقت بڑھانے کے لیے بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خزانہ نے عدالتی ترقیاتی منصوبوں کے لیے مطلوبہ وسائل کی بروقت فراہمی یقینی بنانے میں حکومتی تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ تروبہ میں جاری ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر وسیم احمد، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی
मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ इशरत साकिब और आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।